اسلام کی آمد سے پہلے انسانوں کی جو زندگی تھی، آپ مطالعہ کریں گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا، کیسی زندگی تھی۔ انسانوں کو کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا۔ ایک انسان پورے ہفتہ، پورے دن، سارا دن وہ مزدوری کرتا تھا، اسے مزدوری نہیں ملتی تھی، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا۔ لیکن جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے مزدوری اس کے ہاتھ میں تھما۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مزدوری کے حق میں رحمت بن کر آیا۔ ایک وہ اونٹ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے چوکھٹ پر سر رکھ کر کے وہ منڈی گراتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ دیتا ہے۔ اپنے مالک کو بلایا اور آپ نے فرمایا اسے چارہ زیادہ دیا کرو اور کام تھوڑا دیا کرو۔ تو بولے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کے حق میں بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس دنیا میں اس وقت دو بلاغ تھے، ایک قیصر و کسریٰ کا بلاغ تھا، ایک عرب کا بلاغ تھا۔ دونوں جگہ عورتیں ذلیل و خوار ہو رہی تھی۔ حقیقت میں دیکھا جائے رب ذوالجلال کی قسم اگر اسلام کی آمد نہیں ہوتی تو عورت کو کبھی کوئی عزت نہیں ملی۔ اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام کی برکت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو غلامی کی زندگی سے نکال کر عفت و پاکدامنی کی زندگی عطا فرمائی۔ قیصر و کسریٰ نے ایک بلاغ تھا کہ عورتوں کو سجا کر کے چوراہے پر کھڑا کر دیا جاتا اور آدمی آتا پسند کر کے لے جاتا اپنی خواہشات کی تکمیل میں اس کو استعمال کر لیتا۔ اور اس زمانے میں عورتوں کو مخصوص ایام آتے تھے، جب حالت حیض میں عورت پہنچتی تھی تو وہ گھر سے نکالتے تھے، جنگلوں میں سے باندھ دیتے تھے، جب تک کہ قحط کا زمانہ نہیں آ جاتا عورتوں کو جنگل میں چھوڑ دیتے تھے۔ عرب میں ایک بلاغ تھا کہ یہاں پر بچی کی ولادت ہوئی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قیصر و کسریٰ میں عورت ذلیل ہو رہی ہے اور عرب میں بھی عورت ذلیل ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص کسی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ اگر عورت تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے۔ اگر عورت تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے لیے تیری جنت ہے۔ وہ جنت جس کے تلاش میں قطب پھرے، ابدال پھرے، امام پھرے، پیشوا پھرے، جس جنت کو ہم کبھی تلاش کرتے ہیں سجدہ میں، رکوع میں، قیام میں، قاعدہ میں، قرآن کی تلاوت میں، حج میں، عمرہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، کہا جا ماں کی خدمت کر تجھے جنت وہاں ملے۔ اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا، عورتوں کو جتنی آزادی اسلام نے دیا ہے عورت کو اتنی عورت کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ عورتوں کو آزادی دینا عورتوں کو بے حیائی کے جنگل میں بھیجنا۔ جو خواتین آزادی کے مطالبہ کرتی ہے وہ آزادی کے مطالبہ نہیں کرتی ہے، وہ بے حیائی کے مطالبہ کرتی ہے۔ جتنی آزادی دینی تھی اسلام نے دے دیا، اللہ نے دے دیا، اور جو زیادہ آزادی کا مطالبہ کرتی ہے اور خود سے زیادہ عورتوں کو آزادی دی جائے تو کسی بھی عورت کی عزت کو آبرو محفوظ نہیں دے گی۔ وہ ہمارے نظر کے سامنے ہے، آئے دن ریپ ہوتا ہے، عورتوں کی عزت کو داغدار کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو پاکدامنی حملہ کیا جاتا ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله۔ اسلام نے کہا کہ عورتوں کو اپنے چار دیواری کے اندر رہو، اگر باہر نکلنا ہے تو شریف پردے کے ساتھ۔ شریف پردہ چہرہ بھی چھپا ہونا چاہیے، صرف آنکھ کھلی ہونی چاہیے، ہاتھ کو انگلی نہیں دیکھنی چاہیے، اور نماز
کی پابندی کرو، زکات ادا کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. عورت کی ہی ذمہ داری. باہر نکلنا ہے تو شدید وعدے کے ساتھ. تو اسلام کی آمد سے پہلے عورت دونوں جگہ ذلیل ہو رہی تھی. عرب میں بھی ذلیل ہو رہی تھی اور قیصر و کسریٰ میں عورت ذلیل ہو رہی تھی. عورت عرب میں یہ تھا کہ جب کسی گھر میں بچی کی ولادت ہوتی، جیسے کہ عرب کے سردار کو پتہ چلتا، اس بچی کو اٹھاتا اور اسی دن زندہ دفن کر دیتا. اور جو واقعہ میں نقل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ ایسا واقعہ ہے کہ پوری دنیا کے آنکھوں کو گزرا کر دیا اور پوری دنیا کو سناٹے میں ڈال دیا یہ واقعہ.